ہم نے نہیں رہنا تخت لاہور کے ساتھ. ساڈا جواب ہے ملتان ہزاروں سالوں سے صوبہ ہے. یہ بات پیپل پارٹی کے سینیٹر نے سینٹ کے اندر کہی ہے، اور اس کے بعد ایک اور سینیٹر نے بھی یہی بات کی ہے جن کا نام ہے ممتاز چان، اور انہوں نے بھی سرائیکی صوبے کی آواز کو بلند کیا ہے. میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ پیپل پارٹی کو کیا ہو گیا ہے. پیپل پارٹی کیوں سرائیکی صوبے کو اچانک سپورٹ کرنے لگی ہے. ویسے آپ کو کبھی بھی پیپل پارٹی کے ٹاپ ٹیئر نئے صوبوں کی باتیں کرتے ہوئے سرائیکی صوبے کی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آپس میں سودا کر رکھا ہے. نون لیگ کہتی ہے آپ نے ہمیں پنجاب میں تقسیم نہیں ہونے دینا اور ہم آپ کو سندھ میں تقسیم نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ پیپل پارٹی کو ڈر لگتا ہے کہ کراچی صوبہ نہ بن جائے. تو اس معاملے میں مجھے نہیں لگتا کہ کبھی نون لیگ یا پیپل پارٹی جو ہے وہ صوبے کے لیے کوئی سنجیدہ کام کریں گی. اس کے علاوہ جو بھی تنقید ہو رہی ہے پنجاب گورنمنٹ کے اوپر ان کے بجٹ کو لے کر، کہ ایک تو آپ نے اتنا کنزرویٹو بجٹ بنایا ہے اور اس کا کوئی حقیقت سے لینا دینا نہیں ہے، سارے ٹیکسز ہیں اور عوام کی فلاح کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. خصوصاً اس بات پر بھی ان کے اوپر زبردست تنقید ہو رہی ہے کہ جو پیسہ ہے وہ لگ جاتا ہے لاہور میں، اپر پنجاب میں، تو ڈیرہ غازی خان راجن پور تک جاتا ہی نہیں. ساؤتھ پنجاب وہ کہتے ہیں ہم تو سرائیکی وسیب کہتے ہیں، سرائیکی صوبہ کہتے ہیں، سرائیکستان کہتے ہیں، تو ہماری طرف تو آتا نہیں. تو اس بات کا جواب دیا ہے آج پنجاب گورنمنٹ کی خواتین منسٹرز نے، یعنی مریم اورنگزیب نے اور عظمہ بخاری نے. انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کے اوپر سیاست کرنا جرم ہے. اوہ مائی گاڈ، یعنی پاکستان میں سیاست کرنا جرم ہے. جو ریئل ایشوز ہیں آپ ان کے اوپر سیاست نہیں کر سکتے. یعنی سیاست کو انہوں نے ایک گالی بنا دیا ہے. سیاست کو انہوں نے ایک کوئی بدترین کام بنا دیا. سیاست کا تو ایک مقدس فریضہ تھا. یہ خود بھی سیاست کی عزت نہیں کرتے اور ان کی اپنی شہرت بھی کوئی سیاست کی وجہ سے نہیں ہے، اسی لیے یہ سیاست کو ایک جرم سمجھتے ہیں اور کسی اور کو بھی یہ کرنے کا اختیار یا حق دیتے نہیں ہیں کہ وہ بھی کسی معاملے کے اوپر میں، آپ یا کوئی اور پارٹی جو ہے وہ سیاست کرے جو ریئل ایشوز ہیں ان کے اوپر. خیر، دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ پاکستان میں یعنی خصوصاً پنجاب میں جو ترقی ہے وہ یکساں ہو رہی ہے. یعنی جیسی ترقی لاہور میں ہو رہی ہے اسی طرح کی ترقی پورے پنجاب کے ہر گاؤں دیہات میں ہو رہی ہے. جی ہمیں پتہ ہے لاہور کی سڑکوں کے اوپر آپ کی جو بتیاں ہیں نا وہ گنی نہیں جاتی. پوری دنیا کی خوبصورتی جو لا کے جو آپ نے مال روڈ پہ سجائی ہوئی ہے اپنے لیے وٹ ایور، وہ آپ کو پتہ ہے اس کے مقابلے میں راجن پور ڈیرہ غازی خان میں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. ڈیرہ غازی خان میں کینسر کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ گندا پانی ہے. لوگوں کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں ہے، اس وجہ سے وہاں کینسر. یہ ابھی جو ریلیونٹ ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے. آپ لوگ اگر دیکھتے ہوں ڈاکٹر فاروق جروار اور دوسرے جو لوگ ہیں جو اس معاملے میں کام کر رہے ہیں، جو اس معاملے میں اپنا وقت دے رہے ہیں، جنہوں نے اپنی توجہ دی ہوئی ہے، جو ریلیونٹ ہیں، ان کا بیان ہے کہ ڈیرہ غازی خان میں کینسر کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پینے کا گندا پانی ہے، پینے کا صاف پانی کا میسر نہ ہونا ہے. اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان معاملات کے اوپر آپ نے سیاست نہیں کرنی. یعنی کسی نے بھی ان کے اوپر سیاست کی تو یہ ایک جرم ہوگا. یعنی پکڑ کے کال کوٹڑی میں ڈال دیں گے اور کیا ہوگا، اور آپ کیا کر سکتے ہیں. خیر، بات یہ ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیپل پارٹی صوبہ بنائے گی یا نون لیگ صوبہ بنائے گی تو یہ تو ہونے نہیں لگا. یہ دونوں ہی ہمیں لالی پاپ دیں گی اور کسی قسم کا یہ پریکٹیکل ورک جو ہے، جو سنجیدہ کام ہے صوبہ بنانے کے لیے، یہ اس کو کر نہیں سکتے کیونکہ ان دونوں کی مجبوریاں اٹیچ ہیں. پنجاب کی یعنی نون لیگ کی یہ مجبوری ہے کہ ان کے جو میگا پروجیکٹس ہیں ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے. یعنی سرائیکی خطہ ہے، یہاں پہ کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں ہے، اس کی کوئی ایکسپورٹس نہیں ہے. یہاں کے لوگوں کی غربت جو ہے اس کا معیار ہی کوئی اور ہے. اور اپر پنجاب میں فیصل آباد میں ادھر ساری انڈسٹری ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ساری ایکسپورٹس کا کام کیا جاتا ہے. لاہور میں آپ جائیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی جگہ آئے ہیں، یہاں پہ کوئی گورنمنٹ ہے، یہاں پہ کام ہوتا ہے. آپ جائیں راجن پور ڈیرہ غازی خان میں اور مجھے بتائیں آپ کو کیا نظر آتا ہے. یعنی پورا ڈویژن ڈیرہ غازی خان ہے. ڈویژن ڈیرہ غازی خان میں اس وقت صرف ایک ہی یونیورسٹی، غازی یونیورسٹی چل رہی ہے. ایک یونیورسٹی 1 کروڑ 10 لاکھ ہے ٹوٹل افراد.
اور پاکستان کی 65% آبادی جو ہے وہ نوجوانوں کے اوپر ہے، اور یہی جو اگر آپ سٹیٹسٹکس ہیں اپلائی کریں ان کے اوپر، ڈویژن ڈیرہ غازی خان کے اوپر، تو یہ تقریباً کچھ 70 لاکھ نوجوان بنتے ہیں۔ تقریباً 70 لاکھ نوجوانوں کے لیے ایک یونیورسٹی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ترقی ہے، جو پاکستان میں پنجاب میں جو ہونے والی ترقی ہے وہ سیم ہے، اس کا بجٹ بھی سیم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیر، اب بات کرتے ہیں صوبہ کیسے بنے گا۔ دیکھیں، صوبہ میں نے اور آپ نے بنانا ہے۔ صوبے کے لیے ضروری ہے کہ جو وسیب کے باشعور نوجوان ہیں وہ کوئی منظم کام کریں، وہ کوئی منظم ٹیم ورک کریں۔ ان کے ٹیم ورک سے ہی صوبہ بن سکتا ہے۔ مجھے پتہ ہے یہاں پہ بہت سے لوگ آ جائیں گے جو کہیں گے جناب اگر صوبہ بن گیا تو پھر وہی سردار وڈیرے، یعنی او چاچا، یعنی جو یہ بات کرتے ہیں، مجھے پکا پتہ ہے کہ ان کی جو عمریں ہیں وہ 50 سال سے اوپر ہیں۔ تو میں ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، وہ چاچا میری گال سن، آپ نے اپنی پوری زندگی ان سردار وڈیروں کے قدموں میں گزاری ہے۔ ناراض نہ ہوئیے گا میری بات پہ۔ میں سردار کر کر کے آپ نے وسیب کے لیے کیا بچایا ہے؟ کچھ نہیں بچایا۔ اور یہ وہ سردار لٹیرے ہیں، یہ وہ سردار لٹیرے ہیں، یہ وسیب کے وہ سردار ہیں جو جن کے اندر اتنی بھی غیرت نہیں ہے، اتنی ان کے اندر ضمیر کی طاقت موجود نہیں ہے کہ یہ فارم 47 کو منع کرتے اور کہتے نہیں کہ ہمارا ایک معیار ہے، ہم سردار ہیں، ہم لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں، لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالتے، ہم لوگوں کی اوپینین کی قدر کرتے ہیں۔ اتنی بھی ان کے اندر جرات نہیں ہے، اور جا کے اسمبلی میں بیٹھ جاتے ہیں جھوٹے فارم 47 لے کر۔ انہوں نے بنانا ہے صوبہ، یہ میری اور آپ کی خدمت کریں گے، یہ مجھ سے اور آپ سے اپنی خدمت کروائیں گے۔ ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ میرا اور آپ کا منظم ہونا۔ اور اب ظاہر ہے کوئی ایک بندہ کام کرے گا تو کیسے کام ہوگا؟ بہت مشکل ہے نا۔ عادت نہیں کہ ہیک ہوندے دو یارہ ہوندن۔ ہم سب نے مل کے کرنا ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ ہم نے ایک بہتر معاشرہ بنانا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر انصاف ہو، اس کے اندر ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر جواب دہی ہو، اس کے اندر لوگوں کو اپنی ذمہ داریاں پتہ ہونی چاہیے۔ یہ لوٹ پاٹ کا جو بازار گرم ہے، اس کو کم کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انصاف کا نظام لایا جائے۔ مساوات ہی ہمیں آگے لے کے جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ اللہ حافظ۔